وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ عز وجل: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، لہذا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. ہم لوگوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ان صورتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو عام طور پہ ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، یا میرے رب نے ان صورتوں کے اندر ہمیں کیا کہا ہے. تو ان تمام چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا آج جس سورت کی تفسیر ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. اس کا ہم نے یہاں پہ پڑھا اور ترجمہ سیکھ لیا. اب اس کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہوئے خطاب فرمایا: انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ دیا. دیکھیے اس سورت کے اندر ایک لفظ ہے الکوثر. اسے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر کثیر، یعنی کہ بہت زیادہ بھلائی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. دوسرا ہے کوثر اس نہر کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین عطا کرے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام. اور کوثر حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، جس کے اندر جنت سے نہر جو ہے وہ اس کے اندر گرتی ہے. اسے حوض کوثر کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں. حوض کوثر کی کیا صفت ہے یا حوض کوثر کیسا ہے، اس کے تعلق سے جو حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 1 ماہ کی مسافت کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہے. اس کے پینے کے برتن اپنی کثرت یعنی کہ زیادہ اور چمک میں آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے. جو کوئی حوض کوثر سے 1 مرتبہ پانی پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. یہ ہے حوض کوثر کی صفت. ایک بار کوئی شخص اس پانی سے کوئی پی لے گا تو یقیناً اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، اور لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس حوض کوثر سے سیراب کرے. آمین یا رب العالمین. اب اتنا بڑا انعام کیا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ حوض کوثر جیسی عظیم نعمت نوازی. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اس نعمت کی شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اب یہاں پہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا. یہ توحید خالص ہے. اور اسی معنی کی دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس صورت کے اندر بھی نماز اور قربانی کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا. یہاں پر نماز سے مراد بعض مفسرین نے
عید قرباں کی جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز مراد ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ونحر قربانی کرنے کا حکم یہاں پر آیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر عید قرباں جو کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس سے وہی نماز مراد ہے۔ اور نحر سے مراد یہاں پہ اصل نحر کہتے ہیں جو اونٹ کو ذبح کرتے وقت جو سینے پہ ہم چھری بھونکتے ہیں پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو نحر کہا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اسے عام معنی بھی مراد لیا ہے کہ نحر بھی اس سے مراد ہے یا پھر دیگر جو جانوروں کی قربانی ہم پیش کرتے ہیں اس سے وہ بھی مراد ہے۔ ایک تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے عید قرباں کی نماز اور پھر قربانی مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ عام نماز بھی مراد ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا معنی ہو سکتا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ غور کریں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز جو ہے بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور قربانی کے جو جانور مشروع ہے قربانی کرنے کے لیے، جو 4 قسم کے جانور ہیں، یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان میں سب سے افضل جو قربانی ہے وہ اونٹ ہے، اسی لیے نحر کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ تو گویا کہ جو بدنی عبادت میں افضل عبادت ہے نماز، اسی لیے اس افضل عبادت کے ساتھ ساتھ افضل چیز کا ذکر کیا کہ قربانیوں میں یہ سب سے افضل ہے، لہذا افضل چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ عام طور پہ جو قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہے، آخر کیوں؟ تو اس کے تعلق سے مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ ساری چیزیں جیسے انا اعطیناک، میں نے آپ کو دیا، آپ نماز پڑھیے، آپ قربانی کیجئے، اور آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں، تو یہ سارا خطاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور معلوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال و دولت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن باقی نہیں بچتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال ہو، جمع ہو، اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اتنے دیالو اور سخی تھے کہ جو بھی مال آتا تھا آپ صدقہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی ایسا مال نہیں تھا جس کے اوپر 1 سال گزر جائے اور اس پہ اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال باقی بچتا ہی نہیں تھا جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے لیے حکم دینا یہاں پہ مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا نماز کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ کبھی شیخ آپ لوگوں کو فرمائیں گے، یا موقع ملا تو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسی ہوتی تھی، ان کے بکرے کی صفت کیا تھی، وہ بھی حدیث میں ذکر آیا ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو ہوگی۔ اور آگے دیکھ جائیے، کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن یا آپ سے نفرت رکھنے والے یہ بے نام و نشان یا لاوارث ہیں۔ اس کے کئی معانی ہیں یا کئی تفاسیر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد یعنی کہ جو بیٹے تھے ان کا جب انتقال ہو گیا تو دشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہو گئے، یعنی کہ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو جاتی ہے، نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اس سے نسل آگے بڑھے گی اور چلے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا نام ہے کہ ہمیشہ ان کا نام روشن رہے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر ہے بلند کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ اور آخری معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے وہی بے نام و نشان لاوارث ہے، اس کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ لاوارث ہو کر کے ہی رہے گا، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دشمن رہے ہوں یا آج رہے ہوں، کبھی بھی وہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دشمنی رکھتے تھے یا سنت مبارکہ سے دشمنی رکھتے ہیں،
اس کے مقابلے میں بدعتوں کو وہ ایجاد کر لیتے ہیں، تو بدعتی کبھی بھی یہ نام و نشان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ یہی لوگ بے نام و نشان ہیں، اور یہی لوگ حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر اہل سنت والجماعہ کی یہاں پہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اہل بدعت کی بھی یہاں پہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے، قربانی دینے اور پھر ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔